اس مٹی سے پیدا کیے ہیں. کہاں سے؟ جس پہ ہم بیٹھے ہیں مٹی ہی سے پیدا کیے ہیں، یعنی زمین سے پیدا کیے ہیں. پھر تمہیں اسی میں لٹائیں گے، پھر تمہیں اسی میں لٹائیں گے، پھر تمہیں اسی میں سے اٹھائیں گے. چونکہ کفار میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آ کے باتیں کرتے تو وہ کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مر جائے، گل سڑ جائے، پھر اس کی ہڈیاں بھی نہ رہے، پھر اسے کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو میرے رب نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا. کس سے؟ اسی زمین سے پیدا کیا، اور اسی زمین میں تجھے واپس جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں اسی مٹی میں دفنائیں گے، اور پھر اپنی قدرت سے اسی مٹی سے اٹھائیں گے. وہ کون سا دن ہوگا جب ہم اٹھیں گے مٹی سے، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے. سیکٹری صاحب، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آج ہمارے ہاں محافلوں پہ تو لاکھوں روپے لگا دیے جاتے ہیں، محافلے سجانے کے لیے گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں لائٹس بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، چونکہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. ابھی انہوں نے نعرہ ایک بلند کیا تھا کہ حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید. اب دیکھنا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں کیا درس دیا. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے کیا درس دیا. حضرت معین الدین والاسلام حضور خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی نائب رسول فی الہند عطائے رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ہمیں کیا سبق دیا. اور پھر دیکھنا ہے حضرت خواجہ بارہویں رحمت اللہ تعالی ہمیں کیا سبق دیا، ہمیں کیا سبق دیا. شہنشاہ چورا شریف نے ہمیں کیا سبق دیا، گولڈے کے تاجور نے ہمیں کیا سبق دیا، سیالپور کے تاجور نے. یہ سبھی نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی نماز نہیں چھوڑی. چونکہ عاشق رسول ہونے کا حقدار وہی کہلا سکتا ہے جس کی نماز کی پابندی ہو. آؤ بتاتا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقن علیہ حدیث ہے. کون؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ سے مراد ہوتی ہے جو بخاری، مسلم اور دیگر کتب میں بھی موجود ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منافقوں پر 2 وقت کی نمازیں بہت بھاری ہیں. میں وہ ٹولے مولے نہیں سنا جی، منوندے نہیں. منافقوں پر 2 وقت کی نماز بہت بھاری ہے. وہ کون سی؟ فجر اور عشاء کی نماز منافق پہ بھاری ہوتی ہے. ساری رات انٹرنیٹ پہ فلمیں دیکھنے والے لوگ، یہ 2 نوجوان ہیں ہمارے، وہ پوری رات تو جاگتے رہیں گے. جب صبح کا وقت ہوگا تو شیطان ایسے مزے سے سلا دے گا کہ اب تیرا دین سے تو تعلق ہی نہیں. تو میرے رسول کریم نے کیا فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے. صرف میرے نبی نے یہاں تک نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی عزت و جلال کی قسم، میرے نبی فرماتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو کہوں اذان کہے، میں مؤذن کو کہوں اذان کہے، پھر کسی دوسرے کو کہوں اب تم امامت کرواؤ، اب تم کیا کرو؟ امامت کرو، اور میں پھر نکلوں. جو گھر بے نمازیوں کے ہیں ان گھروں کو آگ لگا دوں. تو اس سے مراد ہوا ہمیں اکابرین دین نے، اولیاء صالحین نے جو ہمیں سبق دیا ہے وہ نماز کی پابندی ہے. اذان سن لیجیے. چلو حضرت فرماندے نے تسی اپنا کام جاری رکھو. نبی کریم علیہ السلام کے پیارو آؤ نماز ہی کی بات کرتا ہوں. نبی سن لی جو ڈسٹرب ہو جائیں گے. سیدنا ابو ہریرہ کی تو میں نے حدیث ایک سنائی، ابھی تو اور بھی بہت ہیں. سیدنا ابو ہریرہ تو میرے نبی کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں جن کی حدیثیں کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. آؤ حضرت ابو ابن عبیدہ
عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سناتا ہوں، چلو لمبا نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہمارے اور ان کافروں کے مابین، ہمارے اور ان کافروں کے مابین فرق صرف نماز کا ہے۔ کیا ہے؟ تو بات ہے یہ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگے ہو، کسی عالم دین کے ساتھ لگے ہو، خود بھی نماز پڑھو اور اپنی اولادوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ آؤ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، نماز کو بڑھاتے ہوئے بعد میں والدین کی طرف آؤں گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کہ ایک مرید خاص جسے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، جو بابا فرید کا بھی پیر ہے، جو سارے سلسلہ چشتیہ کا پیر ہے، بعدد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مادر ذات ولی ہے۔ ایک رات ہوئی، مرشد کریم کو، حضور عطا رسول کو دیکھا کہ آپ رات کا وقت ہے، جب لوگ سو جاتے ہیں ولی تب بھی نہیں سوتے، اپنے سر مبارک کو اپنے دونوں ان جانوں کے اندر لیا ہے اور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کر رہے ہیں۔ اب وہ کوئی عام مرید نہ تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کوئی عام مرید نہ تھے۔ عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو پوچھ سکتا ہوں اس رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو میرا خاص ہے اس لیے بتا دیتا ہوں، تم نے تو مجھے آج دیکھا روتے ہوئے، مجھے 40 سال ہو گئے، میں ہر روز اسی بات کے لیے روتا ہوں۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ میرا گلا خراب ہے، آپ ساتھ دیتے رہے۔ 40 سال میں رو رہا ہوں اس بات پہ۔ کیوں؟ ایک دن سفر پہ گیا تھا، کیا پنجابی چاہ جا میرا خیال ہے، فرما میرے ایک دن سفر تے گئے ساں، اثر دا نماز دا ٹائم جڑا سی جا رہا سی، میں اپنی سواری تے ساں، سواری روکی، روکن تو بعد میں وضو کیتا، وضو جو تھا وہ اجلت میں ہو گیا، وضو جو تھا وہ اجلت میں ہو گیا۔ اے میرے بھائی مومن عاشقان رسول غور سے سنو، یہ کون کہہ رہے ہیں جنہیں عطائے فی الرسول فی الہند کہا جاتا ہے؟ ہند الولی میرے خواجہ کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں اجلت سے وضو ہو گیا۔ جب وضو ہو گیا میں نے عصر کی نماز پڑھی، جب میں نے عصر کی نماز پڑھی تو مجھے وہ خشیت، وہ محبت، وہ لذت، وہ چاشنی، وہ مٹھاس جو مجھے ملتی تھی نماز کے اندر وہ نصیب نہ ہوئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جس نے 90 لاکھ کافر کو مسلمان کیا، یہ وہ خواجہ ہند الولی فرما رہے ہیں، کہتے جب میں نے دیکھا میری عصر کی نماز میں آج لذت نہیں، آج میری عصر کی نماز میں، مولوی بولنا چشتی ہیں یار، میری نماز میں وہ لذت نہیں، فرماتے ہیں میں نے اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکایا۔ پھر ایک میرے ساتھ مفتی ہے جو ضمیر کا مفتی ہے، جو ہر انسان کے ساتھ ہے، جو بتاتا ہے کہ تم جنت کے کام کر رہے ہو یا جہنمیوں کے کر رہے ہو۔ فرماتے میں نے اس سے مراقبہ کیا، اللہ والے یہ بھی مراقبے میں تھے، ایسے آنکھ کو جب جھکاتے ہیں، گردن کو جھکاتے ہیں، دل کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو جواب آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جواب آیا، قاری صاحب قبلہ جواب آیا، اے معین الدین جب تم وضو کر رہے تھے تو تجھے فکر تھی عصر کی کہ کہیں سورج غروب نہ ہو جائے، میری عصر نہ رہ جائے، لیکن وضو کرتے کرتے تجھ سے ایک تیرے نانا جان کی سنت چھوٹ گئی، تیرے نانا کی سنت وضو کے اندر چھوٹ گئی۔ وہ کون سی سنت؟ جو ہم انگلیوں کا خلال کرتے ہیں۔ بات غور سے سنو، ارے چشتی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ خواجہ ہند الولی کہہ رہے ہیں، کہتے جب میرے دل سے آواز آئی اللہ نے مجھے ظاہر فرما دیا، میری رہنمائی ہو گئی کہ میں نے انگلیوں کا خلال نہیں کیا، سنت مصطفیٰ چھوٹ گئی۔ 40 سال ہو گئے ہیں قطب الدین، ہر روز روتا ہوں، 40 سال ہو گئے ہیں
ہر روز روتا ہوں کہ کل میں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گا، سید الانبیاء کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، ختم النبیین کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، شفیع المذنبین کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، سید المرسلین کی بارگاہ میں، حبیب کبریا کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، تو میرے نانا نے اگر پوچھ لیا معین الدین میری سنت کیوں چھوڑی، تو کیا جواب دوں گا؟ ارے چشتی بننا ہے، سہروردی بننا ہے، قادری بننا ہے، نقش بندی بننا ہے، تو پھر اپنے اکابرین دین کی باتوں کو بھی تو سمجھو۔ اللہ والے ایسے اللہ والے نہ بن گئے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، آؤ جس بابا جی کی ختم پہ بیٹھے ہیں وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے بیٹے کو خدا نے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ بابرکت، وہ بارونق، وہ عظمت والی، وہ فضیلت والی کتاب جو اللہ نے اپنے محبوب پہ اتاری ہے، اس بیٹے کو جب اس نے وقاص نے اپنے سینے میں قرآن کریم حفظ کیا ہوا، ہاں جی، اسی مسجد سے حساب سے، واہ جی واہ کیا بات ہے جی۔ بات غور سے سنو یار، سارے کام ایک طرف، ساری ڈگریاں ایک طرف، کوئی پی ایچ ڈی ہو جائے، کوئی ایم فل ہو جائے، کوئی ایم کام ہو جائے، ایم بی ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، کوئی ڈاکٹر جتنا مرضی بھی بڑا ہو جائے، خدا کی قسم اسے وہ ڈگری نہیں ملتی جب کوئی بندہ اپنے سینے میں قرآن عظیم فرقان حمید کو جمع کرتا ہے۔ تو پھر میرے اور تیرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بیٹے نے یا اس کی بیٹی نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا، کیا کیا؟ حفظ کیا، پھر اس پہ وہ قائم بھی رہا، اس کے حلال و حرام کی تمیز بھی رہی، تو کل قیامت کا روز ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قیامت کا روز ہوگا، جب ساری دنیا اٹھے گی تو وہ جب دور سے آتے ہوں گے تو لوگ دیکھیں گے یہ کون ہے، چونکہ خدا کی قدرت سے، خدا کی فضل سے، خدا کی رحمت سے ان کے سروں پہ نورانی تاج سجائے جائیں گے۔ تو بات ہے، میری بات غور سے سنو، ہم جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا ان کی امت کی تو بات کر لیتے ہیں کہ ان کے وقت میں کوئی بچہ تھا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اس وقت میں پڑھی جاتی تھی، جس انداز میں پڑھی جاتی تھی، جب اس کے بچے نے پڑھی تو ڈاکو بخشا گیا۔ ساری زندگی جو ڈاکے مار رہا تھا، بچہ پیدا بھی نہیں ابھی ہوا تھا، بچہ بعد میں پیدا ہوا، تو اس کی ماں نے اس وقت کے مدرسے میں ڈال دیا جو اس وقت دین کے لحاظ سے پڑھی جاتی تھی۔ مفہوم یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بچے نے کہا تو اس سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی نا اس قبر کے قریب سے گزرے تھے۔ کس کے؟ اس ڈاکو کی قبر کے قریب سے گزرے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو خدا اپنی عطا سے قبروں کے اندر کے معاملات بھی دکھا دیتا ہے، اللہ کے ولیوں کو بھی اللہ دکھاتا ہے اپنی قدرت سے۔ جب دیکھا تو عذاب قبر ہو رہا تھا اس بندے کو، جب دیکھا تو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب سرکار سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اس پہ خدا کی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہی ہیں؟ خدا کی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، میں پہلے گزرا تھا، اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، آج گزرا ہوں، تیرے انوار و تجلیات برس رہے ہیں، یا رب کیا معاملہ ہے؟ تو رب کعبہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے عیسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے نبی، اس کا باپ تو برا تھا، اس کا باپ تو ڈاکو تھا، اس کا باپ تو کیا کرتا تھا؟ چوریاں کرتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے جب وہ مرا نہیں، خدا کے واسطے طرف سے آواز آئی، اللہ کا حکم آیا، اے میرے پیارے عیسیٰ، جب اس کا باپ دنیا سے جانے لگا تو اس کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کی ماں کے پیٹ میں اس کے باپ کا حمل تھا۔ اب وہ بچہ پیدا ہوا، اب وہ بچہ مدرسے میں آیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھے رحمان مان لیا، اس نے مجھے کیا مانا؟
رحمان مانا تو میری غیرت گوارا نہ کری کہ مجھے جو رحمان مان رہا ہے، جو مجھے مہربان مان رہا ہے، میں اس کے باپ پہ یہ عذاب قبر نازل کروں، اس لیے میں نے وہ قبر کا عذاب ہٹا دیا۔ تو آؤ سنتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قبروں کے پاس سے گزر رہے، کیا قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ جب قبروں کے پاس سے گزر رہے ہیں تو میرے نبی کریم علیہ السلام یکا یک تشریف فرما ہو گئے، کھڑے ہو گئے، صحابہ کی جماعت بھی ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام، یہ صحاح کی حدیث ہے، من گھڑت باتیں نہیں کرتا، حدیث اور قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا۔ وہ ولی کی شان اس لیے بیان کی کہ مزہ آیا جب قاری صاحب نے نعرہ لگایا، چونکہ خوب بھی صابری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، ندامی بھی ہوں، قادری بھی ہوں، نوشائی بھی ہوں، نقش بندی بھی ہوں، سب کچھ ہوں اللہ کے فضل سے، چونکہ سب گھرانوں کا فیض ہے۔ تو بات کر رہا تھا میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، سرکار کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ مولانا صاحب میرے استاد غازی غلام سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، جناب رسول کریم علیہ السلام قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک صحابی کو فرمایا جاؤ وہاں درخت سے ایک شاخ توڑ کے لاؤ، پنجابی چ کہندے ایک لکڑی توڑ کے لے آؤ۔ جس وقت وہ لے کے آئے شاخ، اب میرے آقا کریم علیہ السلام جو کام کر رہے ہیں وہ کوئی عام نہیں، جو میرا آقا قرآن کام کر رہا ہے وہ قیامت تک کے لیے کام ہے، قیامت تک کے لیے وہ ثبوت ہے، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے وہ مظہر راہ ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے صحابی کو فرمایا ایک چھری لے کے آؤ۔ وہ چھری لائی گی، اس ٹہنی کو درمیان سے کاٹا گیا، ایک ٹہنی ایک کے لگا دی، دوسری دوسرے پہ لگا دی۔ اب وہ جب کام ہو رہا تھا تو وہ سید الانبیاء کے دستے مبارک سے ہو رہا تھا، حبیب کبریا کے دستے مبارک سے ہو رہا تھا، وہ نبیوں کے تاجور کے دستے مبارک سے ہو رہا تھا، وہ حسنین کے نانا کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے سردار کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا، وہ ابوبکر صدیق کے سردار کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا، وہ عمر فاروق کے سردار کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا، وہ عثمان غنی ذو النورین کے سردار کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا۔ سردار کا مطلب آقا کا مطلب سردار ہے، سید کا مطلب سردار ہے۔ تو میرے تو آپ کے نبی تو سید الانبیاء ہے، نبیوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی آقا ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سمجھا نہیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب دیکھو میری بات غور سے سنو، آج کا کوئی کتا بھونکنے والا میرے نبی کے علم کے بارے میں بات کرتا ہے تو اسے یہ حدیث یاد آنی چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت کے سارے صحابہ کھڑے ہیں، ارے وہ توحید کے ماننے والے ہیں، ان سے بڑا اور کوئی توحیدی ہو نہیں سکتا۔ آج توحید کے ڈنکے بجانے والوں، پہلے مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کر لو، جو ان کا بے ادب ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، ہم تو نہیں سمجھتے یہ کیا ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، اب وہ بندہ کب مرا ہمیں تو نہیں پتا، کب دفنایا گیا ہمیں تو نہیں پتا، لیکن یہ بات غور سے سنو، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت قبر کے نیچے کی حالت دیکھ رہے۔ یار نبی دے علم دیاں گلاں کرنے والے شرم اور حیا نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، یہ دو شخصوں کی جو قبریں ہیں ان میں سے ایک اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میں جتھے غلط بولاں گا بابا جی کان میرے پھاڑ لیں گے، گل کوئی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، جسے غیبت کہتے ہیں۔ یہ ان کو کسی بڑے کبیرہ گناہ کی سزا نہیں، ان دو گناہوں کی سزا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، وہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاس تو نہیں بیٹھے تھے کہ میرے حضور نے پوچھ لیا ہو کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ حضور یہ نکتہ ہے، اگر سمجھ، میں نے پہلے کہا میری بات کو یہاں رکھ کے جانا، 10,000 مولوی بیٹھا ہوگا، ان کا جو مخالفین ہے تو آپ جواب دے سکیں گے۔ میرے نبی کو کس نے بتایا آ کے؟ وہ تو قبر کے نیچے ہیں، کتنی مٹی ہوگی قبروں کے اوپر، لیکن خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کو اللہ کی عطا ہے کہ وہ قبروں کے حال بھی جانتے ہیں، تیرے میرے دل کے حال بھی جانتے ہیں۔
اب قبر کے عذاب تک بات نہیں ہے. جب حضور نے فرمایا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی سے نہیں بچتا تھا، تو سمجھ آ گئی مصطفیٰ جان رحمت نے اس کے بچپن سے لے کے اس کے مرنے تک کی ہر خبر میرے مصطفیٰ کو معلوم تھی. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، جو قیامت کے بعد کیا ہوگا ان کی حالات بھی جانتے ہیں. جو میں نے پہلے بات کہی کہ جس کے بچے نے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا ہوگا، کل قیامت کے روز ان کے سروں پہ نورانی تاج سجائے جائیں گے. وہ میرے نبی نے قیامت کے بعد کی خبر دی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والد جو ہے، والد اپنی اولاد کے لیے باب الاوسط ہے. یعنی پنجابی چ کہہ رہے ہیں اے وڈا دروازہ جڑا نہیں آئے مسجد دا لنگ کے. حضور نے فرمایا ہر باپ، وہ جو مومن باپ ہے، اپنی اولاد کے لیے وہ جنت کا سینٹرل گیٹ ہے، جنت کا مرکزی دروازہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ مفہوم حدیث ہے، کہ جس نے اس کی حفاظت کی وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے اس کو ضائع کر لیا اس کا اسے تعلق نہیں ہوگا. جنت میں وہی جائے گا جو ماں باپ کا ادب کرے گا، جو ماں باپ کی فرما برداری کرے گا. سرکار نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے ضائع کرنے کی بھی آپ نے فرما دی، حفاظت کی بھی فرمائی؟ تو میرے حضور نے فرمایا جس نے ماں باپ کا ادب کیا، جس نے ادب کیا، اپنے باپ کی فرما برداری کی، اپنے باپ سے پیار کیا، وہ کیا ہوگا؟ وہ اس جنت کے دروازے کی حفاظت کرے گا. ارے اگر ہم اس دروازے کی حفاظت نہیں کریں گے بلا تمثیل تو اس سے گزر کیسے سکتے ہیں؟ یہ کھلے گا تو تب بھی نہ جب ہمیں پتا ہوگا اس کی چابی کیا ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، جنت کے دروازے کی چابی یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی اتباع و فرما برداری کریں. کبھی کسی نے سوچا ہے جب بچہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اسے تو یہ بھی تمیز نہیں ہوتی کہ میں نے پیشاب کیا ہے، پیخانہ کیا ہے، میری آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں یا میری ناک بہہ رہی ہے. اس وقت کون سنبھالتا ہے؟ ارے کبھی ماں اپنے آنچل سے، اپنے دوپٹے سے بیٹے کی آنکھیں صاف کرتی ہے، کبھی ماں اپنے بیٹے کا ناک صاف کرتی ہے، کبھی اس کا پیخانہ صاف کرتی ہے، کبھی اس کا پیشاب صاف کرتی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں، بچے بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، تو ماں کے دل میں گوارا نہیں ہوتا کہ یہ رات کی ٹھنڈی میرے بیٹے کو لگ جائے، میرا بیٹا تڑپتا رہے. ماں اسے تو اٹھاتی ہے، صاف کر کے اپنے سینے پہ لٹھاتی ہے اور اسی بھیگی جگہ پہ خود رات گزار لیتی ہے. ارے جب تم جوان ہو جاؤ تو پھر تمہیں ماں باپ کا حیا نہ آئے تو تمہیں رسول اللہ کا عشق نصیب نہیں ہو سکتا. حضرت سچی باتیں کروں گا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے. کہاں؟ میرے درود پاک پڑھو پتہ لگے جاگ دی. نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو بات غور سے سننا. میرے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھان چشمان مبارک آنکھوں سے وہ نور کے موتی جھڑنے شروع ہو گئے. یہ تے اپنے حدیث نہیں، چلو خیر یہ بھی اسی سرکار دی گلی پہ کریں. وہ آنسو جب دیکھے صحابہ نے تو صحابہ چیخ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ فدا آپ پہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چشمان مبارکہ سے یہ جو نور کے موتی ہیں، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو ہم سب میں بیٹھے ہیں. دیکھو نا بلا تمثیل حضرت صاحب اتنے بیٹھے ہو تواڈے وچ، تسی سارے یار بھی ہو، غلام بھی ہو، بچے بھی ہو، ساری زندگی دین سکھایا. تے جے اے رون لاپن تسی پوچھو کہ کیوں روئے ہو؟ چونکہ جے ہسدے رونا شروع ہو جاوے نا، ایک بندہ پہلے ہی رو رہا ہوتی اور گل ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں بیٹھے تھے، یک میرے آقا کی آنکھوں سے چشمان مبارک سے نور کے موتی جھڑنے شروع ہوئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اسی پہ اختتام کروں گا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو بتائیں کس چیز نے آپ کو پریشان کیا، کس چیز نے رلایا کہ آپ کے یہ نورانی آنسو مبارک جو ہیں آپ کے چہرہ والضحیٰ پہ گر رہے ہیں؟ آؤ بتاتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میرا بچپن یاد آ گیا. کیا؟
میرا بچپن یاد آ گیا. یہ کون کہہ رہے ہیں جو سید الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے, خاتم النبیین ہے, جن کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے میرا بچپن یاد آ گیا جب میں 5.5 سال کی عمر کا تھا. میرے نبی کی عمر مبارک 5.5 سال تھی. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا, میرے استاد گرامی حضرت علامہ صاحب نے فرمایا, ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ, ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. ہوں درود تجھ پہ بھی آمینہ, تیرے چاند پر بھی سلام ہو. میرے محترم بھائیو بات غور سے سنو. آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے میری والدہ یاد آ گئی, مجھے میرا وہ بچپن یاد آ گیا. جب میں 5.5 سال کا تھا تو میری والدہ مکے سے لے کے مدینہ منورہ میرے والد گرامی کی قبر اطہر پہ مجھے لے کے آئیں. اب بات غور سے سنو قبروں پہ جانے والوں, میرے نبی دی ماں نے سبق دس دیتا کہ باپ دی قبر تے جانا رسول اللہ دی سنت ہے. کی کیا سنت ہے. میرے نبی تب بھی نبی تھے جب آدم پیدا بھی نہ ہوئے تھے. میرے نبی اولین بھی نبی ہے, آخرین بھی نبی ہے, اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اپنی والدہ یاد آ گئی جب میں اپنے باپ کی قبر پہ آیا تھا زیارت کے لیے مدینہ منورہ. واپس پھر جب ہم جا رہے تھے تو راستے میں ابوا شریف کا مقام ہے. کیا امت مسلمہ جاگو یار, یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی بات ہے. حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے میری والدہ یاد آ گئی جب میری 5.5 سال کی عمر تھی. اس بات کی راویہ سیدہ ام ایمن ہے. ہے دیکھیں نا, سیدہ ام ایمن وہ میرے نبی کی دائی بھی ہیں, ردائی ماں بھی ہیں, اور میرے نبی کے گھر میں رہنے والی کنیز بھی ہیں, چونکہ وہ میرے آقا کی والدہ کی کنیز تھیں. آپ راویہ ہیں اس بات کی. فرماتی ہیں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ نے حضور کے سونے سونے چہرے کو دیکھنے کے لیے ایک پتھر پہ بٹھا لیا. وہاں بستر تو نہ تھا, قلین تو نہ تھے, صوفے تو نہ تھے, بیڈ تو نہ تھے, وہاں مخملی بسترے تو نہ تھے, وہ پتھریلی زمین تھی. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ, اس وقت آپ کی جو آخری ایام کا وقت تھا, وصال مبارک قریب تھا, اپنے شہزادے انبیاء کے سردار کو سامنے بٹھایا. آؤ میرے آقا کی ماں کے اور باپ کے بارے میں بکواس کرنے والوں, میری بات غور سے سنو. یہ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ ہے. جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بطن اطہر میں آئے تو حمل کے دوران آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سب نبی آئے اور مبارکیں دیتے رہے. سیدہ آمنہ تجھے مبارک ہو, تیرے گھر میں وہ آنے والا ہے جو سب نبیوں کا سردار ہے. وہی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہے, اے میرے لال, اے میرے لال, جب تک یہ چاند ستارے رہیں گے, اے میرے لال, جب تک یہ چاند ستارے رہیں گے میرا نام بلند ہوتا رہے گا. ارے ان کی بصیرت کہ عالم پہ میری ماں باپ نے کائنات کی ہر چیز قربان ہو جائے. سیدہ آمنہ کیا فرماتی ہیں, اے میرے لال, اے میرے پیارے لخت جگر, اے میرے نور نظر, اے میرے شہزادے, جب تک یہ دنیا رہے گی, جب تک, بولو یار, اور نبی دی ماں دی گل آئی ہے سارے ہاں کرو, جب تک یہ دنیا رہے گی, جب تک یہ چاند ستارے رہیں گے میرا نام بلند ہوتا رہے گا. خدا کی قسم حضرت صاحب دیکھو تو صحیح میرے آقا کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ کی بصیرت. فرمایا اے میرے لال, جب تک یہ دنیا رہے گی, چاند ستارے رہیں گے, میرا نام بلند ہوتا رہے گا.